ہماری جو گزشتہ کلاس تھی اس میں ہم نے آپ لوگوں کو یہ بتایا تھا کہ ہمارے یہاں حدیث کو جمع کرنے اور لکھنے کا جو کام ہے وہ عہد رسالت میں شروع ہو گیا تھا، جبکہ عامۃ المسلمین کے یہاں یہ سلسلہ اس طریقے سے نہیں ہے۔ دوسری چیز ہم نے آپ کو ایک یہ بتائی تھی کہ ہم راویوں کو اپنے کچھ طبقات میں تقسیم کرتے ہیں، تو وہ راوی کہ جو عہد رسالت میں تھے یا امیر المومنین علیہ السلام سے جنہوں نے احادیث نقل کی تھی ان کو ہم طبقہ اولیٰ کے راوی کہتے ہیں، اور وہ طبقہ اولیٰ کے راوی جو معروف ہیں ان کے نام ہم نے آپ لوگوں کو لکھوا دیے تھے اور ان کا تھوڑا بہت تعارف بھی لکھوا دیا تھا۔ اس کے بعد ہم نے یہ وعدہ کیا تھا کہ اب ہم آپ کو طبقہ ثانی اور طبقہ ثالث کے جو ہمارے راوی ہیں ان کا نام اور مختصر تعارف بتائیں گے، لیکن اس دوران میں ایک چیز اور ہم نے تھوڑی سی آگے بڑھا دی تھی، وہ یہ تھی کہ ہم نے اپنے ان محدثین کا بہت ہی مختصر تعارف کرایا تھا جن کی کتابیں اب ہم کو دستیاب ہیں یا وہ کتابیں لکھنے والے کہ جو ہمارے یہاں کتب الاربع کے نام سے مشہور ہیں، ان کتابوں کے نام اور ان کے مؤلفین کا بہت ہی اجمالی تعارف ہم نے آپ کو کرایا تھا۔ اب آج کا جو ہمارا پروگرام ہے اس میں یہ چیز شامل ہے کہ ہم ان مؤلفین کا تھوڑا سا تفصیل سے، زیادہ تفصیل سے تو نہیں لیکن اس کے مقابلے میں جو گزشتہ کلاس میں بتایا تھا کچھ زیادہ تعارف کرائیں گے، ان کی کتابوں کے بارے میں بتائیں گے، اور اس کے بعد پھر ہم نے غالباً آپ کو یہ بھی بتا دیا تھا کہ 3 افراد محمد نام کے ہمارے وہ ہیں کہ جنہوں نے یہ 4 کتابیں تصنیف کی ہیں، اور اس کے بعد پھر 3 محمد ہمارے ہاں اور ملتے ہیں جن کی احادیث کی کتابیں ہیں۔ تو ان 3 محمدوں کی کتابوں کا تذکرہ ابھی نہیں ہوا تھا، وہ آج انشاءاللہ ہو جائے گا۔ لیکن آج ایک بہت ہی اہم چیز جو ہم آپ کے اس کلاس میں شامل کرنا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ ہم نے مختلف جگہوں سے احادیث کے بارے میں یا علم حدیث کے بارے میں جو مواد اکٹھا کیا ہے آپ لوگوں تک پہنچانے کے لیے، اس میں سے کچھ چیزیں ہم آپ کو براہ راست پڑھ کے سنا دیں گے، کیونکہ اگر ہم اس کو لیکچر کی شکل میں آپ کو دیں گے تو وقت زیادہ ہو جائے گا، تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کو پڑھ کے سنائیں، املا نہ کرائیں۔ البتہ خاص چیزیں جو ہیں وہ بے شک آپ نوٹ کر لیجیے گا، لیکن آپ کی قابلیت میں ایک اضافے کے لیے آج ہم آپ کو ایک چیز جو بتائیں گے وہ حدیث کے بارے میں ہم نے ایک مقالہ آپ کے لیے نکالا ہے، جو یہ ایک رسالہ ہے مجلد توحید، اور اس کا شمارہ ہے 1984 تا مارچ 1984۔ تو سمجھیے کہ یہ آپ کا 16 اور 10 26 27 سال پرانا ایک رسالہ ہے، جس میں کچھ چیزیں چھپی تھیں تو وہ ہم نے رکھی ہوئی تھیں، اپنے پاس جمع کی ہوئی تھیں، اس میں سے ہم آپ کو حدیث کے بارے میں کچھ چیزیں پڑھ کے سنائیں گے، اور اس کے علاوہ وہی طبقہ ثانی اور طبقہ ثالث کا تذکرہ بھی آج ہم آپ کو براہ راست ایک کتاب سے جلدی سے لکھوا دیں گے۔ تو اس طرح ہو سکتا ہے کہ ہمارا آج کا جو سلسلہ ہے اس کا وقت مکمل ہو جائے۔ البتہ یہ چیز آپ لوگ ذہن میں رکھیے گا کہ حدیث کے بارے میں یہ تمام معلومات جب آپ کو ہو جائیں گی
تو پھر انشاءاللہ ہمارا اگلا جو مرحلہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم کچھ منتخب احادیث کی تشریح اور تفسیر آپ کے سامنے بیان کریں گے. اس کو آپ لوگ نوٹ کریں, لکھیں. وہ ایک ایسا مواد ہوگا کہ آپ کو ویسے بھی کام آئے گا, اور جو ہماری طالبات ماشاءاللہ سے ذاکری کرتی ہیں ان کے لیے بہت ہی کارآمد چیز ہوگی. یہ ابھی طے ہونا باقی ہے کہ وہ احادیث ہم کہاں سے منتخب کریں گے اور کون سی احادیث ہوں گی جن کی تشریح ہم آپ کو بتائیں گے. تو پہلا کام ہم یہ کرتے ہیں کہ جہاں پر سلسلہ رکا تھا وہاں سے تھوڑا سا آگے بڑھ جائیں. اچھا, ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ طبقہ اولا کے اور بلکہ ابھی طبقہ اولا پر ہی بات ہوئی ہے کہ ہمارے راوی ہیں جنہوں نے بہت سی کتابیں تالیف کی ہیں, اور جو کتابیں ہمارے پاس رہ گئیں اس زمانے میں جس زمانے میں کتب الاربع لکھی گئی ہیں وہ تقریباً 400 کتابیں تھیں. ان کو ہم 400 اصول کہتے ہیں. اس کے اوپر ابھی ہم آئیں گے. ایک چیز اور رہ گئی, وہ پوری کر دیں. آپ نے طبقہ اولا کے راویوں کے نام لکھ لیے. اب آ جائیے ذرا طبقہ ثانی کے راویوں کے نام لکھ لیں. اب دیکھیے, جیسا کہ ہم نے کہا تھا کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم امیر المومنین علیہ السلام سے نقل کرنے والے راوی طبقہ اولا میں آ گئے. اچھا, اب طبقہ ثانی میں وہ راوی آتے ہیں جنہوں نے امام زین العابدین علیہ السلام سے احادیث پڑھی اور تعلیمات امام زین العابدین علیہ السلام کو جمع کیا ہے. تو اس میں ہم جن لوگوں کے نام لیتے ہیں اس میں کچھ نام ہم نے غالباً گزشتہ تقریر میں آپ کو بتائے بھی تھے. بہرحال آج بھی ہم اس میں سے کچھ بتائیں گے آپ کو زبانی, اور کچھ ہم آپ کو یہ کتاب میں سے لکھوا رہے ہیں جو نام اس میں ہیں, اور جو اس میں نہیں ہے وہ ہم آپ کو زبانی لکھوا دیں گے. تو اب امام سے ایک بات یہ یاد رکھیں کہ آپ لوگوں نے غور کیا ہوگا کہ ہمارے پاس عقائد کے سلسلے میں اور خاص طور سے توحید کے معاملے میں جو مواد ملتا ہے وہ زیادہ تر امیر المومنین علیہ السلام سے ملتا ہے. آپ کے خطبوں میں توحید کا بہت زیادہ تذکرہ ہے. اچھا, اس کے بعد ہمارے پاس فقہ کے معاملے میں جو روایات اور احادیث ہمارے راویوں نے جمع کی ہیں وہ زیادہ تر 5ویں اور 6ٹھے امام سے ہیں. اور 6ٹھے امام سے تو اتنی ہیں کہ ہماری فقہ جعفری کہلاتی ہے, کیونکہ وہ امام جعفر صادق علیہ السلام کی کوئی اپنی بنائی ہوئی فقہ نہیں ہے, وہ اہل بیت کی فقہ ہے, رسول اللہ کی فقہ ہے, اللہ کی فقہ ہے. لیکن اس کو فقہ جعفری لوگ اس لیے کہہ دیتے ہیں کہ اس زمانے میں اور بہت سے لوگوں کی فقہیں ان کے نام سے مشہور تھیں. تو اب امام کی فقہ کو اگر اللہ کی فقہ یا رسول کی فقہ کہیں تو باقی فقہیں جو ہیں وہ مان پڑ جائیں, لہٰذا ان کو امام کے نام سے لوگوں نے مشہور کر دیا, اور ہم لوگ بھی کہنے لگے, ورنہ یہ اصل میں امام کی فقہ نہیں ہے تو اللہ کی فقہ ہے. البتہ اس کی تعلیم سب سے زیادہ جو حاصل کی گئی وہ 6ٹھے امام سے ہوئی یا 5ویں امام سے. اچھا, لیکن ایک اور شعبہ علم ہے ہمارے پاس دین میں جو ہے اخلاقیات. اخلاقیات سے متعلق ہمارے پاس جو احادیث اور تعلیمات ملتی ہیں اس میں سب سے زیادہ جس امام کا حصہ ہے وہ آپ کے 4تھے امام زین العابدین علیہ السلام. بہت سے علماء علم اخلاق نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ ہم نے حدیث اخلاق کے بارے میں, علم اخلاق کے بارے میں کوئی ایسی کتاب نہیں دیکھی جو اعلیٰ علی ابن حسین سے نہ شروع, یعنی سب سے زیادہ دروس اخلاق جو ہیں وہ امام زین العابدین علیہ السلام کے. اس کے بعد ایک چیز اور ہے کہ جو انسانی حقوق, ہیومن رائٹس وغیرہ کی بات آج کل کی جاتی ہے, اس سلسلے میں بھی پہلا رسالہ جو ہے
وہ امام زین العابدین علیہ السلام کا ہی تعریف کرتا ہے. اچھا، دوسری چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ گو کہ امیر المومنین علیہ السلام کے زمانے سے بلکہ رسول اللہ کے زمانے سے ہم کو معصومین کی دعائیں ملتی ہیں، رسول اللہ کی تعلیم کردہ دعائیں ملتی ہیں، امیر المومنین کا پورا صحیفہ عربیہ ملتا ہے، اس کے بعد امام حسین کی دعائیں، امام حسن کی دعائیں سب ملتی ہیں. لیکن جو سب سے زیادہ کثرت سے مقبول دعائیں ہیں ہمارے پاس وہ بھی امام زین العابدین علیہ السلام کی ہیں. اور یہ دعائیں جو ہیں وہ درس اخلاق بھی ہے اس میں، اور درس معارف بھی ہے، درس الہیات ہے، سب کچھ اس میں ہمیں مل جاتا ہے. تو اب آپ کی تعلیمات کو جب ہم ایک اس حساب سے دیکھتے ہیں کہ کہاں سے جمع کی گئیں، کس نے جمع کرنا شروع کی، تو ہم صحیفہ کاملہ سے ہی شروع کرتے ہیں، جس کو زبور آل محمد بھی کہا جاتا ہے. تو اس کو لکھنے والے دو افراد ہیں، ایک امام محمد باقر علیہ السلام ہے، اور دوسرے امام کے دوسرے فرزند حضرت زید شہید ہیں. تو یہ دو افراد ایسے ملتے ہیں جنہوں نے صحیفہ کاملہ کی دعاؤں کو امام سے لے کے نقل کیا ہے، اور ان کے قلمی نسخے بہت بعد تک موجود رہے. اس کی پوری ایک تاریخ ہے، وہ پھر کبھی بعد میں آپ کو بتائیں گے کہ کس طرح ان کی نسل میں وہ نسخے چلے، کس طرح ان کی نسل میں نسخے چلے، اور کیا اس کا سلسلہ آگے بڑھا، وہ پھر ہم انشاءاللہ بعد میں بتائیں گے. اچھا، لیکن اب ہم امام زین العابدین علیہ السلام سے احادیث نقل کرنے والے راویوں کے سلسلے میں، جس کو طبقہ ثانی کہتے ہیں، کچھ نام بتا رہے ہیں، وہ آپ نوٹ کریں. جابر ابن یزید جوفی، جابر ابن یزید جوفی، جوفی جیم عین فے یہ. اچھا، یہ وہ ہمارے راوی ہیں، یا یہ کہیں کہ ناشر ہیں علوم اہل بیت کے، کہ جنہوں نے چوتھے امام اور پانچویں امام دونوں سے علوم لیے ہیں اور کتابیں تالیف کی. یہ 127 ہجری میں ان کی وفات ہوئی ہے. 127. انہوں نے تفسیر قرآن بھی لکھی ہے، اور احکام شریعہ سے متعلق بھی ان کی کتابیں تھیں. مفسرین کی صف میں ان کا نام صف اول کے مفسرین میں آتا ہے. انہوں نے رسول اللہ کا زمانہ نہیں دیکھا تھا، لیکن تابعین میں ان کا شمار ہوتا ہے، اور یہ چوتھے اور پانچویں امام کے مخصوص اصحاب میں شامل ہیں. دونوں اماموں کی صحبت میں رہے ہیں. اچھا، اس کے بعد دوسرا نام جناب زید شہید کا ہے. زید شہید کے بارے میں تفصیل ہم آپ لوگوں کو اس وقت نہیں بتا رہے ہیں، آپ لوگوں کو کافی حد تک معلوم ہے کہ انہوں نے خروج کیا تھا بنی امیہ کے خلاف اور شہید کیے گئے تھے. میں 4 تو نہیں ہوئے، 3 ہوئے، اس میں 2 لکھی ہے نا محمد حسن توسی نے. ابو جعفر نام 3 دیکھیے تو محمدون ثلاثہ یعنی 3 محمد. ہاں، طبقہ اولیٰ سے ان کا تعلق نہیں. طبقہ اولیٰ کا ہم نے آپ کو 14 نام الگ لکھوائے ہیں نا راویوں کے. یہ تو وہ ہیں جو مؤلفین ہیں کتابوں، ان کا نام تو آپ کو الگ سے لکھوایا ہے ہم نے. یہ 3 آدمیوں کا، 3 محمد ابتدائی، 3 محمد آخر والے، وہ ایک الگ بات ہے. اور وہ جو ہم نے آپ کو تفصیل سے 14 نام لکھوائے ہیں وہ طبقہ اولیٰ کے راوی ہیں. اچھا، زید شہید کی ایک کتاب ہے غیرت الامیر المومنین، غیرت الامیر المومنین، اور صحیفہ کاملہ کی تدوین بھی آپ نے فرمائی. شہادت ان کی 122 ہجری میں ہوئی. صحیفہ کاملہ کی شہادت نہیں، صحیفہ کاملہ کی تدوین فرمائی ہوئی.
122 میں شہید ہوئی. زید شہید 122 میں شہید ہیں. تدوین تے دال واو یہ نون. اچھا اس کے بعد تیسرا نام ہے حسین ابن سورخا. سے واو رے. اچھا یہ بھی وہی ہیں کہ جنہوں نے 5ویں اور 6ٹھے امام سے احادیث نقل کی ہیں اور ان کا ذکر جو ہے وہ شیخ نجاشی نے مصنفین شیعہ کے ذیل میں کیا ہے. ان کے دادا جو تھے وہ ام ہانی بنت ابی طالب کے غلام تھے. ہاں بیٹا اپنی اسی میں دیر ہو جاتی ہے پھر بات پوری نہیں ہو پاتی. اسی لیے نے کہا تھا کہ املا نہیں کرے بس آپ پورا املا کروائیں تو بہت دیر لگ جائے گی. اچھا کیا کیا دوبارہ کہیں بتائیے. ان کے دادا جو تھے وہ ام ہانی کے غلام تھے. ام ہانی کون تھی؟ مولا کائنات کی بہن تھی ام ہانی. ہاں ان کے غلام تھے ان کے دادا. اچھا اس کے بعد جو نام آتا ہے وہ زیاد ابن منذر کا آتا ہے. میم نون زیر. اچھا یہ مشہور کس نام سے ہیں؟ زیادہ تر ابو الجارود. ابو الجارود کا نام آپ نے اکثر کتابوں میں پڑھا ہوگا. یہ ابو الجارود کے نام سے جو صاحب مشہور ہیں یہ یہی ہیں زیاد ابن منذر. یہ امام زین العابدین علیہ السلام کے اصحاب میں تھے اور امام باقر علیہ السلام کا زمانہ بھی انہوں نے دیکھا ہے اور ان سے احادیث نقل کی ہیں. اچھا ان کا مسئلہ ایک یہ ہے کہ یہ پہلے صحیح والعقیدہ مسلمان تھے, صحیح والعقیدہ شیعہ تھے سمجھیں. بعد میں انہوں نے اپنا مذہب تبدیل کر دیا تھا, گمراہ ہو گئے تھے, زیدیے ہو گئے اور اسی عالم میں انہوں نے انتقال کیا. تو آپ لوگوں نے یہ اصول پڑھا ہے کہ احادیث جب ہم کسی راوی سے نقل کرتے ہیں اور وہ کبھی عمر کے کسی حصے میں گمراہ رہا ہو تو اس زمانے کی حدیث نقل نہیں کرتے جب وہ گمراہ ہو. ٹھیک ہے, یعنی گمراہی کے عالم میں جو حدیث. تو لہذا ان کے ساتھ مسئلہ یہی ہو گیا کہ ان کی احادیث کا ایک بڑا حصہ اس لیے ہمارے لیے قابل بھروسہ نہیں رہا کہ یہ گمراہ ہو گئے. اچھا اس کے بعد ہم آپ کو جو نام اس میں نہیں لکھے ہوئے ہیں وہ کچھ لکھوا دیتے ہیں. وہ نام جنہوں نے امام زین العابدین علیہ السلام سے علوم لیے اور آگے بڑھائے, اس میں بہت سے نام آتے ہیں. ایک نام جو آپ لوگوں کو بہت یاد ہے, ابو بصیر امام زین العابدین علیہ السلام کے زمانے میں نہیں, ابھی ہم آ رہے ہیں ابو بصیر پر بھی آ رہے ہیں. بات یہ ہے کہ کچھ اصحاب رسول ہیں جس میں پہلا نام جناب جابر ابن عبداللہ انصاری کا آتا ہے, پھر اس کے بعد واصل ابن جہان کنانی کا آتا ہے, پھر عامر ابن واصلہ کنانی, ہاں جابر ابن عبداللہ انصاری ہیں, سعید ابن جہان کنانی اور عامر ابن واصلہ کنانی. اور عامر ابن واصلہ کنانی. یہ افراد وہ ہیں کہ جو واصلہ کنانی واو الف سے لام تھے. یہ وہ افراد ہیں کہ جو اصحاب رسول تھے اور انہوں نے امام زین العابدین علیہ السلام سے کی صحبت میں رہ کے انہوں نے اتنی عمر پائی تھی کہ امام زین العابدین علیہ السلام کا زمانہ دیکھا تھا اور ان سے بہت سے علوم لے کے انہوں نے آگے بڑھائے ہیں. عامر ابن واصلہ کنانی جو ہیں یہ وہ صحابی ہیں کہ کل اصحاب رسول میں سب سے آخر میں ان کا انتقال ہوا, یعنی جب کوئی صحابی باقی نہیں تھا تو عامر ابن واصلہ کنانی تھے. اچھا اس کے بعد سعید ابن مسیب.
اور اس کے بعد مسیب، پھر ایک شخصیت ہے جناب ابو حمزہ سمالی، اس کے بعد قاسم ابن اوف شیبانی. کون سا؟ قاسم. قاسم سواد سے کیسے ہوگا؟ اوف شیبانی، عین واو پہ. قاسم ابن اوف شیبانی. یہ بہت سے افراد ہیں جن کے بارے میں ہم آپ کو تفصیل فی الحال نہیں بتا رہے ہیں، ان کی باقاعدہ پوری تاریخیں ہیں، فی الحال صرف نام ہم آپ کو بتا رہے ہیں. اس کے بعد ہیں ابو خالد کابلی. ابو خالد کابلی یہ وہ شخص ہیں کہ جو پہلے کیسانی تھے، یعنی یہ سمجھتے تھے کہ چوتھے امام محمد ابن حنفیہ ہیں. ان کی والدہ جو تھیں وہ ان کو کنکر کے نام سے پکارتی تھی. انہوں نے امام زین العابدین علیہ السلام کی زیارت کی تھی خانہ کعبہ میں، جہاں آپ نے ان کو کنکر کہہ کے پکارا تھا. تو یہ بڑے پریشان ہو گئے تھے کہ یہ نام تو میری ماں کے علاوہ کسی کو بھی نہیں معلوم، اور اس طریقے سے ان کا امام سے تعلق ہوا تھا. اور پھر یہ صحیح والعقیدہ شیعہ ہو گئے تھے اور چوتھا امام زین العابدین علیہ السلام کو ماننے لگے تھے، اور انہوں نے پھر امام سے بہت زیادہ قصب فیض کیا. اچھا، ایک چیز اور یاد رکھیں کہ امام زین العابدین علیہ السلام نے ایک کام یہ کیا تھا کہ اپنی محنت کی کمائی سے آپ غلام اور کنیزیں خرید کے ان کو تعلیم دیتے تھے، اور اتنی تعلیم دیتے تھے کہ وہ بڑے بڑے عالم اور عالمات بن جاتی تھی. اس کے بعد آپ ان کو آزاد کر دیتے تھے. تو ہمارے پاس تاریخ میں ان غلاموں میں صرف چند نام ملتے ہیں، وہ کسی موقع پر ہم آپ کو لکھوا دیں گے. لیکن یہ ہے کہ تاریخیں ضائع ہو گئیں، ان کی تعداد بہت زیادہ ہے. اس کے علاوہ ایک خاتون کا نام ملتا ہے، ان کا ذکر کرنا بہت ضروری ہے کیونکہ ہماری گفتگو خواتین سے ہو رہی ہے اور آپ لوگوں نے شاید ان کا نام سنا بھی ہو. یہ وہ خاتون ہیں کہ جنہوں نے بہت لمبی عمر پائی تھی، اور پہلے امام سے لے کے 8ویں امام تک کا زمانہ انہوں نے دیکھا. آپ لوگوں میں سے کوئی اگر ان کا نام لے لے تو بڑی خوشی ہوگی. ہاں، تو یہ جو تھی ان کا، یہ امیر المومنین کے عہد میں پتھر لے کے آئی تھی امام کے پاس کہ آپ زمانے کے امام ہیں، اور امام جو ہے وہ پتھر پر مہر لگا دیتا ہے، لہذا آپ اس پر اپنی مہر لگا دیں. تو امیر المومنین علیہ السلام نے مہر لگا دی. پھر یہی پتھر لے کے یہ امام حسن علیہ السلام کے پاس آئیں، یہی پتھر لے کے امام حسین کے پاس آئیں، اور یہی پتھر لے کے یہ امام زین العابدین علیہ السلام کے پاس آئیں. اس زمانے میں یہ بہت ضعیف ہو گئی تھی، بہت سی زیادہ ضعیف ہو گئی تھی. اور پھر جب یہ پتھر لے کے آئیں، امام عبادت میں مصروف تھے تو یہ جانے لگی واپس. تو امام نے ان کو اشارے سے بلایا تھا، اور اس وقت یہ امام کے اعجاز سے دوبارہ جوان ہو گئی. اور اس کے بعد انہوں نے علوم دین سیکھے تھے، اور ایک بہت ہی فعال معلمہ بن گئی تھی. اور پھر انہوں نے 8ویں امام تک کا زمانہ دیکھا، اور 8ویں امام تک سے مہریں لگوائیں. اس وقت ان کا انتقال ہوا، اور اس کے بعد پھر ان کے بیٹے نے 11ویں امام تک اس پتھر پر مہریں لگوائیں. تو یہ ایک ایسی خاتون ہیں کہ جنہوں نے ائمہ سے دروس لیے، اور خاص طور پر امام زین العابدین علیہ السلام.
تو نام کسی کو یاد نہیں آیا؟ سر ام خالد ہے تو حمزیہ ہیں یہ حانیہ ہیں؟ ہاں نہیں شتیتا تو وہ دوسری خاتون ہے امام موسی قاظم علیہ السلام کہتے ہیں انہوں نے حکم دیا تھا. حبابہ، ہاں حبابہ نا. تھوڑا سا ہوتا ہے ہاں حبابہ والدیہ کے نام سے مشہور حبابہ والدیہ. واو الف لام ہے یہ ہے والدیہ. اب ان کی عمر کا بالکل صحیح تعین تو ہم نہیں کر سکتے، البتہ یہ ہے کہ سمجھیں 2 زندگیاں ان کو ملی ہیں اور پہلے امام سے 8ویں امام کے زمانے تک یہ رہیں گے. ان کا سن پیدائش کیا تھا یہ ہمیں ہمارے پاس دقیق نہیں ہے. ہاں ممکن ہے ایسی کوئی بات نہیں. اچھا تو یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے چوتھے امام سے روایات اور احادیث نقل کی اور آگے بڑھے، اور پورا علم اخلاق جو ہے وہ انہی سے آگے بڑھا ہے. ابو حمزہ سمالی بھی ایک ایسی شخصیت ہیں کہ جن کو 8ویں امام نے اپنے زمانے کا سلمان فارسی قرار دیا، اور ان کا اصل نام جو تھا ثابت ابن دینار تھا، اور وہ رسالہ جس کو ہم بات کر رہے ہیں حقوق کے اوپر، امام نے لکھ کے ان کو بھیجا تھا کہ یہ تمہارے کام آئے گا، تم رکھ لو. وہ امام کا رسالہ ثابت ابن دینار نے ہی آگے بڑھایا ابو حمزہ سمالی. اور ان کو جو دعائیں تعلیم کی ہیں اس میں دعائیں ابو حمزہ سمالی آپ ماہ رمضان میں سحری میں پڑھتی ہیں. ثابت ابن دینار. اچھا یہ جو تھے ان کے 3 بیٹے تھے، حمزہ، منصور اور تیسرے بیٹے کا نام ذہن سے نکل رہا ہے، غالباً طاہر نام تھا. باہر ہم دیکھ کے آپ کو بتا دیں گے. ان کے بیٹے جو تھے وہ حضرت زید شہید کے ساتھ جنگ کرتے ہوئے شہید ہوئے. عام طور پر کتابوں میں طبقہ ثانیہ میں جو نام آتے ہیں یہ 4 یا 5 نام لکھوائے جاتے ہیں. یہ اضافی نام ہم نے آپ کو الگ سے لکھوا دیے ہیں کہ یہ تاریخوں میں ملتے ہیں ان کے نام، اس لیے ہم نے آپ کو لکھوا دیا. اور اس کے علاوہ بھی اور نام ہے جو ہم نے ابھی نہیں لکھوائے ہیں، کبھی موقع ہوگا تو لکھوا دیں. اچھا اس کے بعد آپ آ جائیں طبقہ ثالثہ پر. اس میں اب آپ نے ابھی جو ان کا نام لیا تھا، پہلا نام ہے ابو بصیر یحییٰ ابن قاسم. ہاں انہوں نے یعنی یہ وہ نام ہیں جنہوں نے زیادہ تر 5ویں اور چھٹے سے لیے ہیں، بلکہ 5ویں سے، لیکن کچھ اس میں ایسے ہیں جنہوں نے چوتھے امام سے بھی لیے. ابو بصیر یحییٰ ابن قاسم. انہوں نے 5ویں اور چھٹے دونوں اماموں کا زمانہ دیا. اور چھٹے امام کے عہد میں ہی ان کا انتقال ہو گیا تھا. انہوں نے جو کتاب تالیف کی ہے اس میں احادیث جتنی ہیں وہ 5ویں امام سے نقل کی ہیں. یہ یاد رکھیے گا کہ چھٹے امام کی صحبت میں بیٹھنے والے ابو بصیر نامی 3 افراد ہیں، جس میں سے ایک یہ بھی. اچھا اس کے بعد ہیں عبد المومن. ان کی کنیت ابو عبداللہ تھی. چاہیں کہ ان کا پورا نام بھی لکھ لیں مگر لمبا ہو جائے گا، چھوڑ دیں. کوفے کے رہنے والے تھے. 140 ہجری میں انہوں نے وفات پائی. ان کی تعریف کردہ مجموعہ احادیث ہیں جو کہ 5ویں امام سے انہوں نے لیے. ان کا انتقال ہوا ہے سن 147 ہجری میں. ہم نے 40 کہا تھا. نہیں میرا ہم نے غلط کہہ دیا، اس میں دیکھ لیں. نہیں 47 ہے.
40 ہم غلط کہہ رہے ہوں. ان کا انتقال سن 147 ہجری میں ہوا ہے. ان کا مجموعہ کتاب جو ہیں وہ 5ویں امام سے احادیث نقل کی ہیں. اچھا اس کے بعد جو نام ہے وہ بڑا مشہور نام ہے, آپ احادیث میں بہت زیادہ آتا ہے, زرارہ ابن عین. زرارہ ابن عین یہ بھی اصحاب امام باقر علیہ السلام میں ہیں. انہوں نے 5ویں امام کے علاوہ 6ٹھے امام کا زمانہ بھی دیکھا تھا. ان کی وفات 150 ہجری میں ہوئی ہے. ان کی جو کتابیں ہیں یا خاص طور سے مجموعے وہ بھی 5ویں امام سے انہوں نے لیے ہیں. اچھا اس کے بعد ہیں محمد ابن مسلم تائی. محمد ابن مسلم تائی تو ایسے انہوں نے بھی احادیث پر کتاب تالیف کی تھی, اور وہ احادیث جو انہوں نے جمع کی تھی وہ 5ویں اور 6ٹھے امام سے لی. تو الف اور حمزہ یہ. اچھا اس کے بعد ایک نام ہے بسام السیرفی. بے سین الف میم الف لام سے آپ اس کو ملائیں, سواد یہ رے پھر یہ یہاں پر اگر وہ ہے تو کیا کریں بیٹا. ہاں ہاں لکھے دیتے ہیں, یہ ذرا سا مشکل ہے, آپ کو لکھے دیتے ہیں. ٹھیک ہے. سوال ہے یہ کہاں یہ پیش ہے, پیش ہے, پیش پیش لگا ہوتا ہے. ان کا بھی ایک مجموعہ احادیث ہے جنہوں نے جمع کیا تھا. ان کے انتقال کا صحیح سن جو ہے اس کی تحقیق نہیں ہے, لیکن پہلی صدی گزر چکی تھی, دوسری صدی چل رہی تھی جس میں ان کا انتقال ہوا. اچھا اس کے بعد جو نام ہے وہ بھی ذرا مشکل ہے, ہم آپ کو لکھے دیتے ہیں. اس مجموعہ حدیث میں اس کا نام نہیں ہے. 5 میں سے ابو عبیدہ وضاح, زے الف عین, ہے کے اوپر تشدید, زے کے اوپر تشدید. ان کا اصل نام جو ہے وہ ہے زیان ابن عیسیٰ. زیان ابن عیسیٰ, لیکن ابو عبیدہ ان کی کمیت اسی نام سے زیان ابن عیسیٰ. عیسیٰ عیسیٰ. اچھا یہ جو ہیں یہ کوفے کے رہنے والے تھے, اور انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے جس میں امام باقر علیہ السلام سے احادیث جمع کی.
اچھا اس کے بعد امام باقر علیہ السلام کی احادیث پر مشتمل ایک اور کتاب ہمیں ملتی ہے جو کہ لکھی ہے زکریا ابن عبداللہ نے. تو یہاں پر آپ نے لکھیں زکریا ابن عبداللہ. ان کا لقب فیاض تھا لیکن یہ مشہور جو ہیں وہ اپنی کنیت سے ہیں ابو یحییٰ. تو آپ چاہیں تو زکریا ابن عبداللہ لکھیں, چاہیں ابو یحییٰ لکھیں. ابو یحییٰ کے نام سے زیادہ مشہور ہیں. ابن مغیرہ تائی. جیم ہے دال رے. کیا ہوا یہ ابن مغیرہ تائی. ان کی بھی کتاب ہے امام باقر علیہ السلام سے احادیث میں. ابن زائدہ حضرمی. ہاں یہ جو ہیں ابو عبداللہ کے نام سے مشہور ہیں. ان کی بنیاد ابو ڈھیر بار ریپ بھی کیا کہہ رہے بیٹا؟ چیک کر لیں. اچھا اور اس کے بعد کیا ہوا؟ ہاں کیا ہوا؟ ان کے بارے میں دوبارہ بتا دیجیے. بس یہ دوبارہ ہسٹری بتا دیجیے. ابو عبداللہ الگ الگ ہیں سب. ایک ہی کا سمجھ لیں گا بھائی. یہ الگ ہو گیا اور یہ الگ ہو گیا. یہ کنیت ہے ابو عبداللہ ابن زائدہ حضرمی. سلام پڑھنے سب لوگ. اچھا ان کی یہ کتاب ہے وہ بھی 5ویں امام سے احادیث انہوں نے. اچھا اس کے بعد ہیں, ابھی آپ لوگ خود دیجیے گا, جگہ کم ہے ہم کو سمجھا دیں گے. معاویہ ابن عمار. معاویہ ابن عمار انہوں نے بھی 5ویں اور 6ٹھے امام کا زمانہ دیکھا ہے.
اور ان دونوں ائمہ کی احادیث کو جمع کر کے ایک کتاب لکھی. 175 ہجری میں ان کا انتقال ہوا ہے. اچھا اس کے بعد ہیں مطلب الزہری. مطلب تو لکھنا آتا ہے جیسے مطلب لکھتے ہیں تو ایک کے اوپر تجدید لگا دیں. مطلب الزہری جو زے ہے رے یہ جو ہے یہ ہائے اول ہے. اچھا انہوں نے بھی یہ مدینے کے رہنے والے تھے اور قرشی تھے. قریشی تھے یعنی قبیلہ قریش سے تعلق تھا. اور ان کی کتاب جو ہے وہ بھی امام باقر علیہ السلام کی احادیث پر مشتمل ہے. یہ 11 ہو گئے. 12واں نام ہم آپ کو لکھوا رہے ہیں اور آخری عبداللہ ابن میمون. عبداللہ ابن میمون. اچھا ان کی کتاب ہے وہ بھی 5ویں امام سے انہوں نے احادیث لے کے نقل کی. اچھا اس کے بعد اور بہت سے نام ہیں جو اس کتاب میں نہیں ہے جس میں سے ہم آپ کو لکھوا رہے ہیں. وہ نام ہم آپ کو پھر اور لکھوا دیں گے. کچھ لوگ اور بھی ہیں جیسا کہ ابھی ہم نے کہا کہ امام صادق علیہ السلام کی صحبت میں بیٹھنے والے ابو بصیر 3 ہیں. اس کے علاوہ ابن ابی عمیر ہیں اور بھی بعض نام ہیں. اور آپ کا بہت سے فضیل ابن یسار ہیں. بہت سے مشہور افراد ہیں. فضیل ابن یسار کا نام آپ نے بہت سنا ہوگا. ان کے نام اس میں موجود نہیں ہیں. انہوں نے 12 آدمیوں کا انتخاب کیا ہے لیکن یہ کہ ہم آپ کو بعد میں اور نام بھی لکھوا دیں گے. نہیں ثالثہ سے مقصد یہ کہ پہلا وہ تھا جنہوں نے رسول اللہ سے اور امیر المومنین سے لی تھی. پھر اس کے بعد انہوں نے امام زین العابدین سے لی. پھر وہ جنہوں نے 5ویں چھٹے امام سے لی. ہاں ابو علی سینا تو خیر باقی شخصیتیں. ہاں جابر ابن عبد حیان زکریہ الزاری یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے علم فقہ اور علم اخلاق کے علاوہ دیگر سائنس اور دوسرے مضامین امام سے لیے تھے چھٹے امام سے. ہم نے اسی لیے کہا کہ ابھی یہاں پر جو انتخاب ہے جو ہمارے سامنے کتاب ہے اس میں سے ہم لکھ رہے ہیں لیکن یہ کہ اس کے علاوہ بہت سے نام تو خود ہمیں یاد ہیں تو وہ ہم آپ کو بعد میں لکھوا دیں گے. اس کے بعد ہم آ جائیں طبقہ رابعہ یعنی چوتھا طبقہ. رابعہ رے الف بے عین بے رابعہ. ہاں یہ اس طرح ہو رہی ہے کہ جنہوں نے لیا رسول اللہ سے اور امیر المومنین سے ان کو پہلے طبقے میں رکھ رہے ہیں. جنہوں نے امام زین العابدین علیہ السلام سے لیا ان کو دوسرے طبقے میں رکھ رہے ہیں. جنہوں نے امام محمد باقر اور امام جعفر صادق علیہ السلام سے لیا ان کو تیسرے میں رکھ رہے ہیں. اور جنہوں نے صرف امام صادق سے لیا ان کو چوتھے میں. جنہوں نے 5ویں امام کا زمانہ نہیں دیکھا. امام حسن امام حسین کا زمانہ جو تھا وہ معاویہ کا زمانہ تھا. اس وقت آپ سے احادیث نقل کرنے والے سامنے نہیں آ سکے اور جو تعلیمات آپ سے دعاؤں کے سلسلے میں لی گئی ہے وہ زیادہ تر ان لوگوں نے لی ہے جن کا نام آپ نے یا تو طبقہ اولا میں پڑھ لیا ہے یا ان کے نام ابھی آپ کے سامنے نہیں آئے ہیں. وہ ہم کسی اور موقع پر آپ کو لکھواتے ہیں. اچھا یہ تعداد جو ہے جنہوں نے صرف چھٹے امام سے احادیث نقل کی ہیں یہ بہت بڑی تعداد ہے. آپ کے شاگردوں کی تعداد تقریباً 4000 بتائی جاتی ہے. وہ یونیورسٹی جو امام باقر علیہ السلام نے مدینے میں قائم کی تھی وہ امام باقر علیہ السلام کے زمانے میں بہت ترقی کر گئی تھی. امام جعفر صادق علیہ السلام کے زمانے میں بہت ترقی کر گئی تھی اور اس میں بہت بڑی تعداد میں طلباء آتے تھے جو
بہت سے علوم وہاں سیکھتے تھے. تو ان کی تعداد تقریباً 4000 بتائی جاتی ہے. یونیورسٹی کا نام اس طریقے سے کوئی نہیں رکھا گیا تھا جیسے آج کل رکھے جاتے ہیں، بس وہ امام کا مقصد تھا. مدینہ میں اچھا، تو اب وہ احادیث جو امام صادق علیہ السلام سے 4000 طالب علموں نے نقل کی، انہوں نے جو کتابیں لکھی ہیں ان کی تعداد 400 ہے. تو 400 کتابیں لکھی گئی تھی، ان کو اصولوں کا درجہ دیا گیا اور کہا گیا کہ یہ 400 اصول ہیں، یعنی 400 اصول. اب یہ وہ 400 اصول ہیں جس کے اوپر بعد میں کتابیں لکھی گئی، یعنی جس سے اخذ کر کے کتابیں لکھی گئی. اچھا، تو غرض یہ کہ یہ جو علوم امام سے لے کے لوگ نکلے، تو 4000 تو ظاہر ہے کہ شروع سے آخر تک وہی 4000 تو نہیں ہوں گے، آتے رہے بڑھتے رہے. تو وہاں سے لوگ علوم لے کے جو لکھ کے نکلتے تھے، وہ قافلے کے قافلے اونٹوں پر لد کے شہر بشہر جاتے تھے، جس میں وہ علوم ہوتے تھے جو لوگ امام صادق علیہ السلام سے وہاں سیکھتے تھے اور اس کے بعد وہاں سے نکلتے تھے. تو اس طریقے سے آپ نے علوم کی نشر و اشاعت میں جو کام کیا ہے وہ بہت ہی خاص ہے، کیونکہ ہمارا موضوع اس وقت ائمہ کی تاریخ اور ائمہ نے اپنے زمانے میں جو امور امامت انجام دی وہ نہیں ہے، بلکہ ہم صرف راویوں کے اوپر اور حدیث کے اوپر بات کر رہے ہیں، اس لیے یہاں پر روکے دے رہے ہیں. ورنہ پھر امام صادق علیہ السلام نے کیا کام کیا اور اس کے بعد کیا ہوا، یا امام غزالی علیہ السلام کے کام، وہ ہم فی الحال بیان نہیں کر رہے ہیں. وہ کبھی جب تاریخ ائمہ پر بات ہوگی تب بیان کریں گے. لیکن یہ ہے کہ یہ بہت بڑی تعداد میں احادیث وہاں سے نکلی اور دور دور علوم جو ہیں وہ پھیلی. اچھا، اب فی الحال ہم یہاں پر اس کو روک رہے ہیں کیونکہ ہم نے گزشتہ تقریر میں آپ کو بتایا تھا کہ یہی 400 اصول ہیں جس کے اوپر اصول کافی، ملا یحضر الفقیہ اور التہذیب اور الاستفسار بعد میں تالیف کی گئی. اور اس میں سب سے زیادہ اہمیت جو ہم دیتے ہیں وہ اصول کافی کو دیتے ہیں. اس کی وجہ ہم نے آپ کو بتائی تھی کہ وہ احادیث اعلیٰ کہلاتی ہیں کہ جس میں راویوں کی تعداد بہت کم ہو، 2-3 راویوں کے بعد سلسلہ امام سے مل جائے. تو اصول کافی میں زیادہ تر روایات اسی قسم کی ہیں. اب اصول کافی کے مؤلف شیخ محمد ابن یعقوب کلینی، جن کا لقب، جن کی کنیت ابو جعفر، نام محمد ہے، اور یہ جو ہیں یہ ایک بہت بڑے شیعہ مجدد کے نام سے مشہور ہیں. سینکڑوں کی تعداد میں انہوں نے کتابیں لکھی. اصول کافی کے اوپر ہم نوٹس آپ کو الگ سے لکھوائیں گے، پورے صرف اصول کافی کے اوپر، اصول کافی کے خصوصیات، اصول کافی کے اوپر علماء کے تبصرے اور اصول کافی کی اہمیت، اس کے اوپر ہم الگ سے ایک نوٹ لکھوا دیں گے آپ کو کہ جو صرف جس کا عنوان صرف اصول کافی ہے. اچھا، لیکن ابھی آپ یہ سن لیں کہ یہ جناب شیخ محمد ابن یعقوب کلینی یہ وہ شخصیت ہیں کہ ان کی وفات بغداد میں ہوئی تھی، اور ان کی وفات کے بہت عرصے بعد ایک مرتبہ بنی عباس کا ایک بادشاہ یہ دیکھ کے بڑا حیران تھا کہ 7ویں امام کے روضے کے اوپر اتنی بڑی تعداد میں لوگ کیوں آتے ہیں. تو اس نے اپنے دربار میں تعجب کا اظہار کیا تھا. تو کسی درباری نے یہ کہا تھا کہ یہ رافضی لوگ جو ہیں ان کا یہ عقیدہ ہوتا ہے کہ امام اپنی قبر میں ویسے ہی موجود ہوتا ہے، لہذا یہ لوگ قبروں پر اماموں کی آتے ہیں. تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں قبر کھود کے دیکھوں گا.
تو اس نے ارادہ کیا تھا 7ویں امام کی قبر کھودنے کا. اتفاق سے وہاں پر ایک مومن عالم تقیہ میں موجود تھا, تو اس نے یہ کہا کہ اتنا بڑا کام آپ کیوں کر رہے ہیں, یہ عقیدہ ان لوگوں کا اپنے علماء کے بارے میں بھی ہے. ہمارے شہر میں ان کے ایک عالم کی قبر ہے, وہ کھود کے دیکھ لیں. تو پھر ان کی شیخ محمد ابن یعقوب کلینی کی قبر جو بغداد میں تھی, یہ کھودی گئی تھی, تو آپ کی کا جسم جو نکلا تھا وہ اس طرح نکلا تھا کہ جیسے بالکل ابھی ابھی سوئے ہوں. کفن بالکل اجلا تھا اور آپ کے انگوٹھے پر مہندی جو لگی ہوئی تھی وہ تک نہیں چکی تھی. تو یہ دیکھ کے وہ بہت متاثر ہوا اور پھر اس نے امام کی قبر کھدوانے کا ارادہ ملتوی کیا اور محمد ابن یعقوب کلینی کا مقبرہ بھی تعمیر کیا. تو یہ اتنی اعلیٰ شخصیت تھے, ان کے بارے میں اور تفصیل انشاءاللہ ہم بعد میں بتائیں گے. لیکن اس سے ان سب چیزوں کو بتانے میں سلسلہ یہ ہوگا کہ ہم تھوڑا آگے بڑھ جائیں گے, اس لیے ہم اس کو یہاں پر روک رہے ہیں, کیونکہ ہم آپ کو یہ رسالہ توحید ہے, اس میں سے کچھ چیز آپ کو پڑھ کے سنانا چاہ رہے تھے. وقت بھی کم رہ گیا ہے, تو تقریباً ہمارے پاس 25 منٹ ہیں, تو اس میں ہم آپ کو وہ ذرا سا پڑھ کے سنا دیں, پھر اس کو ہم آگے لے کے چلیں گے, کیونکہ اس کو ہم آگے لے جائیں گے تو پھر اس سے آگے چلے جائیں گے جو مواد ہم لائے تھے آپ کو پڑھ کے سنانے کے لیے. ایک مرتبہ آپ لوگ سلوات پڑھ لیں تو ہم جلدی جلدی یہ مضمون ہے جناب مفتی سید طیب آغا جزائری کا, جو قم میں ہوتے تھے, اور اس کا موضوع ہے حدیث کا ایک تقابلی مطالعہ. اس میں شروع کی چیزیں ہم نے چھوڑ دی ہیں, وہ سب ہم آپ کو پڑھا چکے ہیں, اور ابھی جو ہم بتانے جا رہے ہیں وہ بھی آپ کو بتا چکے ہیں. لیکن ہوتا یہ ہے کہ ہم اپنے الفاظ میں جو چیز بتا رہے ہیں, تو ہم یہ چاہ رہے تھے کہ مختلف علماء نے انہی باتوں کو کس انداز پر لکھا ہے. انہوں نے لکھا ہے, ایک قائم کی ہے سرخی کہ حدیث امامیہ کا تفوق, یعنی فوقیت احادیث کے علم میں مکتب امامیہ کو کس وجہ سے حاصل. اب یہ کہتے ہیں کہ احادیث مذہب امامیہ کو دوسرے مکاتب فکر کی احادیث پر جو فوقیت حاصل ہے, اس سے کوئی صاحب عقل و ادراک انکار نہیں کر سکتا, کیونکہ حدیث کی صحت کے لیے دو چیزیں دیکھی جاتی ہیں, ایک سند اور دوسری متن. پہلی کو روایت اور دوسری کو درایت کہتے ہیں. یہ دونوں امور حدیث کو اعتبار کا درجہ دینے میں بڑے معاون ہوتے ہیں. یہ سب چیزیں آپ کی پڑھی ہوئی ہیں. مثلا ایک حدیث میں سند اعلیٰ ہے, حدیث کے مصدر جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے اتصال ہے. راوی وہ ہے جو سفر حضرت بلکہ قبل بعثت سے رسول اللہ کے ساتھ رہا ہے, اور اس کے مقابلے میں ایک وہ حدیث ہے جس کا راوی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 100 سال کے بعد پیدا ہوا ہے. تو ظاہر ہے کہ پہلی حدیث قابل عمل ہوگی. اب دیکھیے, جیسا کہ ہم نے کہا تھا کہ ہمارے ہاں احادیث لکھنے کا سلسلہ رسول اللہ کے زمانے سے شروع ہو گیا تھا, اور یہ ایک عجیب بات ہے جو ہم نے ابتدا میں آپ کو بتائی تھی کہ رسول اللہ جب کوئی فرمان جاری کریں, رسول اللہ جب کوئی احکامات بیان کریں, رسول اللہ جب کوئی خطبہ دیں, تو ظاہر ہے کہ اگر مسجد میں ہوں گے تو کچھ نہیں تو 1000 آدمیوں کا مجمع تو ہوگا, میدان میں ہوں گے تو اس سے زیادہ کا مجمع ہو سکتا ہے. اور اسی طرح اگر خاص طور پر کوئی اہتمام کر کے آپ نے خطبہ دیا ہو, لوگوں کو جمع کر کے دیا ہو, تو پھر وہ مجمع جو ہے وہ ہزاروں سے اوپر جا سکتا ہے. لیکن اس کے باوجود آپ سے روایات نقل کرنے والوں میں کوئی حدیث ہمیں ایسی نہیں ملتی جو تواتر باللفظ کے درجے تک آتی ہے, اور سوائے گنتی کی چند حدیثوں کے کہ جو تواتر بالمانی ہیں, اور اس کے بعد مستفیض حدیثیں یعنی جس میں ہر دور میں 3 افراد ہوں, وہ بھی نہیں ملتی, ایک ایک راوی ملتا ہے. اور اگر ہم عام مسلمانوں کے ان راویوں کے نام جمع کریں جنہوں نے رسول اللہ سے حدیثیں لی ہیں, تو وہ گنتی کے چند نام ملتے ہیں, 5-6 نام, جبکہ 2.25 لاکھ افراد
یا 1.25 لاکھ افراد سے لے کے 1.25 لاکھ افراد تک کی تعداد بتائی جاتی ہے میدان غدیر کی. تو 3-4 افراد. اچھا، اور اس میں بھی صورتحال کیا ہے کہ سب سے زیادہ روایات جو نقل کی گئی ہیں وہ ابو ہریرہ سے کی گئی ہیں. ابو ہریرہ جنگ خیبر میں یعنی 7ویں ہجری میں خیبر فتح ہونے کے بعد عمرو ابن عاص کے ساتھ گھومتے ہوئے خیبر پہنچے تھے اور وہاں آ کے انہوں نے مال غنیمت کے ڈھیر اور انبار دیکھے تھے. اس وقت یہ مسلمان ہوئے تھے اور انہوں نے چاہا تھا کہ ان کو مال غنیمت میں سے کچھ مل جائے. تو اس وقت کے اصحاب جو تھے انہوں نے اس بات پر بڑی سختی سے اعتراض کیا تھا اور کہا تھا کہ ابھی آ کے اس نے کلمہ پڑھا ہے تو یہ کہاں سے حقدار ہو گیا خیبر کے مال غنیمت کا. تو رسول اللہ نے کہا تھا کہ ہاں تمہارا کہنا صحیح ہے، اس کو کچھ نہیں ملے گا. اب اس کے بعد کچھ عرصے یہ مدینے میں رہے تو مدینے میں اصحاب صفہ میں رہے. اصحاب صفہ کا نام آپ نے سنا ہوگا کہ وہ نادار اور غریب افراد جن کے پاس نہ کھانے کو تھا، نہ پینے کو تھا، نہ پہننے کو تھا، نہ جن کا کوئی گھر تھا، نہ کوئی در تھا، ان کے لیے ایک چبوترا رسول اللہ نے بنا دیا تھا. وہ وہیں بیٹھے رہتے تھے اور جو صاحبان ثروت تھے ان کے یہاں سے کھانا آ جاتا تھا وہ لوگ کھا لیتے تھے. اور ایک لباس ان کے پاس تھا، ایک لباس سے دوسرا لباس ان کے پاس نہیں ہوتا تھا اور وہ بھی بوسیدہ ہوتا تھا. وہاں پر بیٹھ کے انہوں نے کچھ عرصہ گزارا، چند سال. اس کے بعد رسول اللہ نے ان کو مدینے سے باہر بھیج دیا. تو ان کا عرصہ جو رسول اللہ کے ساتھ گزرا ہے وہ بہت ہی کم، یعنی 7 ہجری سے 11 ہجری میں تو رسول اللہ کی وفات ہی ہو گئی، لیکن 11 ہجری تک بھی یہ مدینے میں نہیں تھے. باقی ان کے بارے میں تو بہت تفصیلی گفتگو ہے، وہ کبھی اگر موقع ہوگا تو ہم بیان کریں گے. جیسے ہم نے اور راویوں کا تذکرہ کیا آپ سے، تو ابو ہریرہ کا بھی تذکرہ کریں گے کہ ابو ہریرہ کے بارے میں کتابوں میں کیا لکھا ہے، خود ان کی کتابوں میں. تو بہرحال ایک شخص یہ ہے، اس کا عالم آپ نے یہ دیکھ لیا. اچھا، اس کے بعد یہی شخص کہ جس کے پاس کھانے کو نہیں تھا، اپنے آخر زمانے میں اس کے اتنے محل تھے، اتنا روپیہ پیسہ دولت اور زمینیں تھیں کہ جو شمار نہیں ہو سکتی. جس خاتون کا یہ غلام تھا، بعد میں اس نے اسی خاتون کے ساتھ شادی کی تھی اور اس سے انتقام لیتا تھا اس زمانے کا جب یہ غلام تھا. اس کی بڑی تفصیلی تاریخ ہے. تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک ایسا شخص کہ جو ایک دم مال و دولت میں کھیلنے لگا، کیا وجہ تھی، کہاں سے آ گیا پیسہ، کیوں آ گیا، کس نے دیا، کیوں دیا. تو یہ سب تفصیل اپنی جگہ ہے. اس کے بعد دوسرا راوی جو ان کے ہاں جن سے نصف دین لیا گیا وہ ام المومنین عائشہ ہیں. عائشہ نے مکی زندگی نہیں دیکھی. ہجرت سے چند دن پہلے ان کا عقد ہوا تھا لیکن رخصتی نہیں ہوئی. رخصتی ہجرت کے بعد کافی عرصے بعد ہوئی. اور اس وقت ان کے بارے میں کہا یہ جاتا ہے کہ بہت کم سن تھی، اتنی کم سن تھی کہ گڑیاں کھیلتی تھی. تو ان سے روایات اتنی لی گئی کہ نصف دین ان سے لیا گیا. اس کے بعد انس بن مالک کی چند روایات ہیں اور بہت تھوڑی سی روایات عبداللہ ابن عباس سے لی گئی. اس کے علاوہ ہمیں کوئی بڑی تعداد راویوں کی نہیں ملتی. اور پھر وہ راوی جن سے صحاح ستہ میں روایات لی گئی ہیں ان میں چند نام تو یہ ہیں اور باقی نام جو ہیں ان کی بھی تفصیل کبھی اگر موقع ہوا تو ہم آپ کو بتا دیں گے. لیکن ہم اس لیے نہیں بتا رہے ہیں کہ اس وقت ہم آپ کو حدیث فہمی پر گفتگو کر رہے ہیں. تو اب ظاہر ہے کہ ہمیں حدیث فہمی کرنا ہے اپنے مکتب میں، دوسروں کے بارے میں ہمیں کوئی اس سے کچھ حاصل نہیں ہے. لیکن صرف ایک آپ لوگوں کی تھوڑی سی معلومات کے لیے یہ گفتگو ہم نے کر لی. لیکن کبھی اگر اس موضوع پر بات ہوئی تو پھر وہ بات میں سنی جائے. تو اس طرح سے یہ ہماری فوقیت جو ہے وہ اپنی جگہ مسلم ہے. اس کے بعد یہ لکھتے ہیں کہ حدیث امامیہ کا تفوق سندی حیثیت سے، حدیث امامیہ سندی حیثیت سے اس لیے فائق ہے کہ اس کی تدوین حدیث غیر امامی کی تدوین سے کم از کم 100 سال قبل عمل میں آئی. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے
100 سال بعد تک کتب امامیہ کے علاوہ کسی کتاب کا پتہ نہیں چلتا ہے، سب کچھ سینہ بسینہ چلا آ رہا تھا۔ اب اس 100 سال کے عرصے میں اس علم میں سینہ پر کیا گزری خدا ہی بہتر جانتا ہے۔ چنانچہ اس سلسلے میں حافظ جلال الدین سیوطی اپنی کتاب تدریب الراوی میں فرماتے ہیں کہ حدیث کی تدوین پہلی صدی ہجری کے آخر میں عمر ابن عبدالعزیز کے حکم سے عمل میں آئی، کیونکہ صحیح بخاری میں ہے کہ عمر ابن عبدالعزیز نے ابو بکر ابن حزم کو خط لکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیثوں پر نظر کرو اور ان کو لکھ لو، کیونکہ مجھ کو علم کے مٹ جانے اور علماء کے فوت ہو جانے کا خوف ہے۔ ایسا ہی کچھ ابو نعیم نے بھی تاریخ اصفہان میں لکھا ہے۔ ان کے الفاظ یہ ہیں کہ عمر ابن عبدالعزیز نے اپنی مملکت کے اطراف میں لوگوں کو لکھا اور رسول اللہ کی احادیث کو تلاش کر کے جمع کروایا۔ تاسیس الشیعہ صفحہ 278۔ اچھا دیکھیے، اب یہ سن 99 ہجری میں عمر ابن عبدالعزیز تخت پر بیٹھے۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ رسول کی وفات کو 88 سال گزر گئے۔ اب 88 سال کے بعد رسول کی احادیث کو جب تلاش کیا گیا تو جمع کرنے والے یہ کہتے ہیں کہ ہمیں 8 لاکھ حدیثیں ملی، لیکن جب ہم نے اس پر تحقیق کی تو 6-7 ہزار پر ہی اعتبار آئے۔ کوئی کہتا ہے کہ ہم کو 10 لاکھ حدیثیں ملی لیکن 5-6 ہزار پر اعتبار آیا۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ اس پہلی صدی ہجری کے مسلمانوں نے احادیث کے ساتھ کیا کیا، یعنی اعتبار نہ آنے کا مطلب کیا ہوا کہ حدیثیں جھوٹی تھیں۔ تو 100 سال میں رسول پر جھوٹی حدیثیں اتنی بڑھی گئیں کہ حدیث ڈھونڈنے نکلے تو 8-8 لاکھ جھوٹی حدیثیں مل گئیں، 10-10 لاکھ جھوٹی حدیثیں مل گئیں۔ اور سچی حدیثیں کیوں جھوٹی حدیثوں میں ملا دی گئیں، اس کا ذمہ دار کون ہے؟ یہ وہی قرن اولیٰ کے مسلمان ہیں جن کی تاریخوں میں زمین و آسمان کے قضابے ملائے جاتے ہیں۔ پھر کچھ چیزیں ہم اور لائے تھے اپنے نوٹس آپ لوگوں کو لکھوانے کے لیے کہ بعد رسول احادیث پر کیا گزری، لیکن وہ ہم نے مصلحتاً چھوڑ دیا پھر کہ وہ مناسب نہیں ہے بیان کرنا فی الحال اس ماحول میں۔ وہ اپنی جگہ ایک الگ المیہ ہے کہ بعد رسول احادیث کے ساتھ کیا ہوا، اور پھر اس کے بعد جھوٹی احادیث لاکھوں کی تعداد میں گڑھ دی گئی۔ تو ایسی صورت میں مسلمانوں کے پاس احادیث کا ذخیرہ ہونا یا احادیث کا مل جانا، صحیح احادیث کا مل جانا بہت ہی مشکل تھا۔ اس کے برخلاف اگر ہم سلسلہ امامیہ کو لے کے چلیں تو ہمارے پاس احادیث بہت بڑی تعداد میں ملتی ہیں، ایسے افراد ملتے ہیں جن کو زبانی پوری سندوں کے ساتھ 1.25 لاکھ حدیثیں یاد۔ تو ایسے ہمارے پاس سلسلے موجود ہیں کہ حدیث کے بارے میں ہم اپنا ایک تفوق جو ہے وہ بہرحال اس کا دعویٰ کر سکتے ہیں۔ اچھا، اب اس کے بعد یہ لکھتے ہیں کہ خلیفہ عمر ابن عبدالعزیز 10 صفر 99 ہجری میں تخت پر بیٹھے اور 6 رجب 101 میں ان کا انتقال ہو گیا، یعنی کل 2 سال 5 ماہ انہوں نے حکومت کی۔ اتنے قلیل عرصے میں کیسے ممکن ہے کہ تدوین حدیث کا اتنا بڑا کام، وہ بھی اس زمانے میں جبکہ آج کل جیسے وسائل موجود نہ تھے، انجام پا گیا ہو؟ پھر حافظ جلال الدین یا کسی دوسرے شخص نے اس بات پر کوئی روشنی نہیں ڈالی کہ یہ واقعہ ابتدائی خلافت عمر ابن عبدالعزیز کا ہے یا آخری زمانے کا۔ اگر آخری زمانے میں اس فرمان کے صدور کو فرض کر لیا جائے تو یہ دوسری صدی کی ابتدا کا واقعہ ہوگا، نہ کہ پہلی صدی کا۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ خلیفہ عمر ابن عبدالعزیز نے یہ فرمان تو دیا تھا مگر اس پر عمل نہ ہو سکا۔ اگر ان کے زمانے میں تدوین حدیث عمل میں آئی ہوتی تو دوسرے معتبر علماء اسلام اپنی کتابوں میں اس بات کی صراحت نہ کرتے کہ دوسری صدی کے آخر میں حدیث کی تدوین عمل میں آئی، جیسا کہ حافظ ذہبی تذکرۃ الحفاظ میں تحریر فرماتے ہیں کہ تدوین حدیث کا کام شروع ہوا
پھر اس کے بعد ایام ہارون رشید یعنی 170 ہجری میں اس میں اضافہ ہوا اور حدیث کی کتابیں لکھی جانے لگیں اور حافظان حدیث کا علم سینہ کم ہونے لگا، کیونکہ جب کتابوں کی تدوین ہوئی تو ان پر اعتماد کیا جانے لگا۔ اس سے قبل تمام صحابہ اور تابعین کا علم سینوں میں محفوظ تھا اور وہی علم کا خزانہ سمجھے جاتے تھے۔ علامہ ذہبی کا علم تاریخ و حدیث نے وہ پایا ہے کہ کسی دوسرے کا علم پر قیاس نہیں کیا جا سکتا۔ اگر پہلی صدی کے آخر میں تدوین حدیث عمل میں آئی ہوتی تو وہ کم از کم ایک قول ہی کی حیثیت سے اس کا تذکرہ ضرور کرتے۔ ان کا سیوطی کے قول کو نظر انداز کر دینا اس بات کی کھلی بھی دلیل ہے کہ یا تو یہ بات درست نہیں ہے یا صرف فرمان عمر بن عبدالعزیز تک صحیح ہے جس کی تعمیل نہ ہو سکی۔ تو اب انہوں نے جو بحث کی ہے پوری وہ یہ ہے کہ عمر بن عبدالعزیز کے عہد میں حکم جاری ضرور ہوا ہے لیکن اس زمانے میں بھی تدوین نہیں ہوئی، تدوین اس کے بھی بعد ہوئی، یہاں تک کہ بنی عباس کا رہا گیا۔ اچھا، اس کے بعد بس ایک چیز آپ اور سنیں، ابھی بازا تو بہت تفصیل ہے تو اس میں نہیں جا سکیں گے ہم، اور نہ آپ لوگوں کو یاد رہے گا اتنی جلدی جلدی سن کے۔ شیخ الاسلام علامہ طیبی اور دیگر علماء علم حدیث جنہوں نے حدیثیں تدوین کی، ان کی جو جغرافیائی تقسیم ہے اس سے بھی تدوین حدیث کے زمانے پر روشنی پڑتی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے احادیث و اخبار کو جمع کرنے والے یہ لوگ ہیں: مکے میں ابن جریر، مدینے میں مالک، بصرہ میں ربیع ابن فصیح، کوفہ میں سفیان ثوری، شام میں اوزاعی، واسط میں ہیثم، یمن میں معمر، رے میں جریر ابن عبدالحمید، خراسان میں ابن مبارک۔ یہ تمام افراد ایک ہی زمانے یعنی 150 سے 200 ہجری میں گزرے ہیں۔ یہ نہیں معلوم کہ ان میں سے اسبق کون ہے۔ اس کے بعد شیخ الاسلام لکھتے ہیں کہ بعض ائمہ کی رائے یہ ہے کہ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ کی تمام احادیث کو دوسری صدی ہجری میں کے آخر میں جمع کیا گیا۔ کیف مذکورہ والا بیانات سے اچھی طرح واضح ہو جاتا ہے کہ اسلام میں تدوین حدیث کا زمانہ دوسری صدی ہجری کے اواخر کی بات ہے۔ اس کے معنی یہ ہے کہ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے 130 سال تک یا کم از کم 100 سال تک حدیث نام کی کوئی کتاب نہ تھی، بلکہ اس کے بدلے لوگوں کے سینوں میں چھپے ہوئے خزانوں ہی سے کام لیا جاتا تھا۔ اچھا، اب اس کے بعد انہوں نے مذہب امامیہ میں سب سے پہلے حدیث جمع کرنے والوں کے نام لکھے ہیں، تو یہ وہی افراد ہیں جن کے نام ہم نے آپ کو طبقہ اولیٰ میں لکھوا دیے۔ تو یہ ہمیں آپ کو پڑھ کے سنانے کا مقصد صرف یہ تھا کہ جلدی سے آپ کو ہم بتا دیں، بجائے اس کے کہ ہم خود اپنے الفاظ میں بیان کریں کہ یہ چیزیں وہ ہیں جو کتابوں میں ملتی ہیں ہمیں اس انداز پر کہ علم حدیث ہمارے ہاں تدوین حدیث، حدیث کا جمع کیا جانا، حدیث کو اہمیت دینا اور حدیث کا اس طریقے سے صحیح طور پر آگے بڑھانا اور اس کا تحفظ کرنا، اس کا شرف صرف ہم کو حاصل ہے۔ باقی مسلمانوں میں 200 سال بعد یہ صورتحال جو ہے وہ پیدا ہوئی۔ ایک مرتبہ ایک زمانے میں ٹی وی پر ایک مضمون ایک پروگرام آیا کرتا تھا، سمجھیں اسلام کو، اور ایک عالم دین تھے مسلمانوں کے، غلام مرتضیٰ ملک، شاید آپ لوگوں نے ان کو دیکھا ہو یا ان کی باتیں سنی ہو، اچھے سمجھدار آدمی تھے۔ خیر ان سے ہمیں ذاتی طور پر کوئی اختلاف یا ان پر اعتراض نہیں ہے، جو بات وہ انہوں نے کی اپنے مذہب کے حساب سے بالکل صحیح کی۔ تو ایک مرتبہ ان سے یہ سوال ہوا تھا کہ وہ ذخیرہ احادیث کا جو مسلمانوں کے پاس ہے اس پر کتنا اعتبار کیا جا سکتا ہے۔ بڑا اچھا سوال تھا۔ تو انہوں نے اس کے جواب میں یہ فرمایا تھا کہ حدیث کے اوپر جتنا کام اہل سنت مسلمانوں نے کیا ہے اتنا دنیا میں کبھی کسی نے کسی چیز پر کیا نہیں، اور اہل رسالت سے صحابہ کرام قلم کاغذ لیے رسول اللہ کے گرد جمع رہتے تھے اور جو آپ فرماتے تھے وہ اس کو لکھتے جاتے تھے۔ اب یہ دیکھیے کہ فرما رہے ہیں کہ قلم کاغذ لیے لوگ رسول کے گرد جمع رہتے تھے، لیکن جب وہی کتابیں یہ بتا رہی ہیں کہ رسول قلم کاغذ مانگ رہے تھے تو ملا نہیں تھا، تو اس وقت وہ کہاں چلے گئے تھے سب لوگ جو قلم کاغذ لیے گھومتے رہتے تھے۔ اچھا، اور پھر قرآن کی تدوین کے بارے میں یہ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ رسول کے زمانے میں کاغذ ہی نہیں تھا تو رسول لکھواتے کیسے؟ تو اونٹ کی ہڈیوں پر اور ہرن کی چھال پر اور خدا جانے کہاں کہاں
लिखी हुई थी, और रसूलुल्लाह की वफात होते के साथ ही कागज भी आ गया और लिखी भी आने लगी। तो अब उस वक्त लोगों ने अहादीस जमा की और फिर वो ये कहते हैं कि इतनी हमने हदीस में छान फटक करने की कोशिश की कि बाकायदा उलूम दरियाफ्त किए, उलूम ईजाद किए, उनके तहत हम अहादीस को परखते हैं और हदीस को पढ़ने वाले उलमा जो हैं वो जानते हैं कि किस हदीस का क्या मकाम है, और हम सिर्फ 2 किस्म की अहादीस पर अपने नज़रियात और अक़ाइद की बुनियाद रखते हैं, या अहादीस तवातुर और या अहादीस मुत्तफ़िक़। अहादीस मुत्तफ़िक़ आम मुसलमान उन अहादीस को कहते हैं कि जो सही मुस्लिम में भी हैं और सही बुखारी में भी हैं। सही बुखारी और सही मुस्लिम में जो हदीसें मुत्तफ़िक़ हैं उनको हदीसें मुत्तफ़िक़ कहती हैं। उन्होंने ये नहीं बताया कि इनकी तादाद कितनी है, तवातुर से हदीसें जो आई हैं वो कितनी हैं और मुत्तफ़िक़ हदीसें कुल कितनी हैं, लेकिन ये बात उनकी कहना कि उलूम ईजाद किए, छान फटक की, सही हदीसें निकाली, हदीसों की दर्जा बंदी की, तो इसकी ज़रूरत पेश क्यों आई? अगर उस ज़माने से इस तरह अहादीस का तहफ़्फ़ुज़ किया जा रहा था और इतनी हदीस को अहमियत दी जा रही थी, तो फिर ये सब चीज़ों की ज़रूरत ही क्यों पेश आई? और उसके बाद फिर ये अहादीस की तादाद कितनी है कि जिस पर बुनियाद रखी जाती है। तो ये एक तवील फलसफा है बहरहाल हदीस का, लेकिन क्योंकि इसमें बहुत से ऐसे पहलू आ जाते हैं कि जिनको हम मंजर आम पर अपने प्लेटफॉर्म से नहीं बयान करना चाहते, इसलिए हमने वो छोड़ दिया था। लेकिन अक़लाना इशारा काफी आप लोग बहुत काफ़ी समझ गए होंगे कि अहादीस के साथ क्या होता रहा, किस ज़माने में हुआ, और 200 साल तक किस तरह से आसार सरकार रिसालत, आसार नबूवत जो थे वो मिटाए गए। अगर हमारे आइम्मा तहरीर अलैहिस्सलाम न होते, अगर परवरदिगार आलम ने सिलसिले इस्मत इमामत कायम न किया होता, तो तालीमात रसूल जो थी वो 100 साल से पहले ही मिट के खत्म हुई, कुछ भी नहीं रहा था। आसार नबूवत बहुत बुरी तरह मिटाए गए। ये तो आइम्मा का काम था कि उन्होंने उसको बाकी रखा। बहरहाल ये है कि इसमें से हमें कुछ और भी पढ़ के सुनाना था, लेकिन वक्त नहीं रहा, और अब हम कोशिश ये करेंगे कि ये मोहम्मदून सलासा अव्वलून और मोहम्मदून सलासा जो अवाखिर हैं उनके बारे में थोड़ी सी गुफ्तगू और अपनी किताबों का तज़किरा करके ये बाब आपका ख़त्म कर देंगे, या समझें कि ये आपका सबक जो है वो ख़त्म हो जाएगा। और इसके बाद इंशाअल्लाह मुंतखब अहादीस की तफसीर के ऊपर और तशरीह के ऊपर हम आ जाएंगे। और कबल इसके कि हम क्लास के ख़त्म होने का ऐलान करें, एक अपील आई है दुआए सेहत की सरवर अब्बास के लिए, जो कि शदीद अलील हैं। परवरदिगार आलम से दुआ करें कि परवरदिगार इनको बतौफ़ैल मोहम्मद व आले मोहम्मद जल्द अज जल्द सेहत कामिला और आजिला अता करें, और ये सेहत और तंदुरुस्ती के साथ अपने घर आएँ। इसके बाद दूसरा आपसे इल्तिमास किया गया है सूरह फातिहा का, जो कि सैयदा ताहिरा फातिमा नकवी बिन्ते सैयद अहमद अली नकवी के लिए है।